آگ سے ممنوع ایپیسوڈ 25۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں ماوی۔ نگہت ماوی کو باربیکیو بناتے دیکھ کر قریب آئی۔ نو تھینکس، میں خود کر لوں گی، یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ علی نور کہتا ہے اسے میرے پکے ہوئے کھانے پسند ہیں، بقول اس کے وہ خوش قسمت ہے، ماوی شرم سے بتا رہی تھی، اور نگہت یہ سن کر جل بھن گئی تھی، لیکن اوپری مسکراہٹ قائم رہی۔ سارا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ سب مردوں نے گولف کھیلی تھی۔ ہر بار علی نور ہی جیتا تھا کیونکہ وہ ہارنا نہیں جانتا تھا۔ کچھ وہ اپنی اسٹڈی کے دوران ہر کھیل کا بہترین کھلاڑی رہا تھا۔ بعد میں شرط لگا کر تاش کی بازی لگائی گئی تھی۔ مدحان اور ماوش ساتھی بنے تھے، جبکہ نگہت علی نور کی ساتھی بن کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ گو کہ یہ وقتی تھا، لیکن اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ چہک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ماوی کو دل میں سخت برا محسوس ہوا۔ پھر کھیل میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ بے دلی سے کھیل کر وہ ہار گئی تھی۔ شرط کے مطابق ہارنے والے کو لنچ بنانا تھا۔ بحر لان میں ہی باربیکیو کا اہتمام کر رہے تھے۔ ماوی بھی اٹھ کر کباب بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ نگہت بھی سب کو دکھانے کے لیے کمپنی دینے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اسے کچھ ہی دور ٹیبل کے گرد دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ علی خان نے ماوی کو دور سے دیکھ کر وہ بات کی جو اس کے ذہن کو پریشان کر رہی تھی۔ علی نور، میں نے سنا ہے کہ تم ایوانس کو نشانہ بنا رہے ہو، یہ سچ ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ اچانک سے ہی یہ تم ماوی پر کیوں اٹیک کرنے لگے؟ علی خان نے ناسمجھی سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مناسب وقت ہے؟ کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ علی خان نے ہونٹ بھینچے۔ وہ زندگی جس کے لیے ایوان خاندان ہمارا مقروض ہے، سچ میں ایسی چیز ہے جس کا اب ہمیں حساب لینا ہے۔ علی دان کا لہجہ سرد تھا، بہت سرد۔ اگر ماوی کو اپنی جانوں کی قیمت چکانی ہے تو ابھی انہیں جو برداشت کرنا پڑے گا وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ سپاٹ سا بولا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ چل رہا ہے۔ علی خان نے ابرو ہٹا کر اسے جانچتی نظر سے دیکھا۔ علی خان بھائی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ مسئلہ خود سے ہی حل کر لوں گا، مجھ پر چھوڑ دیں۔ علی خان خاموش رہا۔ ادھر لان میں باربیکیو بناتی ماوی کو دیکھو تو آگ کی تپش سے اس کا چہرہ تپ کر سرخ ہو رہا تھا۔ نگہت نے اس کی مدد کرنی چاہی، لیکن ماوی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ خود کر سکتی ہے۔ آج تاش کے کھیل نے بہت مزہ دیا ہے نا؟ نگہت نے جیسے بات بڑھائی۔ بیس جو لوگ اصل زندگی میں ساتھی نہیں بنا سکتے، وہ کھیل کے دوران آسانی سے ساتھی بن جاتے ہیں، ماوی نے سپاٹ لہجے میں طنز کیا تھا۔ لیکن نگہت اپنے ہی خیالوں میں گم اس کے طنز کو نہیں سمجھ پائی۔ وہ خوش تھی کہ وہ علی نور کی ساتھی ہے، چاہے کھیل میں وقتی ہی صحیح، اور یہ بات ماوی کو کھلی تھی۔ علی نور اٹھ کر ماوی کے پاس آیا۔ علی نور، تم کو ماوی کے لیے کسی پروفیشنل شیف کا بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو آگ کی تپش سے ماوی کی کیا حالت ہوئی ہے۔ علی نور نے سینے پر بازو باندھ کر ماوی کی پرتپش اور ناراض تاثرات کو نظروں کے ہزار میں قید کیا۔ لب ہلکے مسکرائے۔ کیا میں مدد کروں؟ گمبھیر سا لہجہ ماوی کو بھایا تھا، لیکن غصے کی وجہ سے اگنور کیا۔ کوئی ضرورت نہیں، ماوی نے بھینچی آواز میں ہولے سے کہا۔ میں ہار جیت کے اصولوں کو سمجھتی ہوں۔ جب ایک اپنی شکست تسلیم کرے اور دوسرا جو جیت جائے۔ اس کی گہری بات سن کر نگہت بنا سمجھے ہنس پڑی۔ ماوی، یہ دیکھو کس کے آگے ایسا کہہ رہی ہو۔ اس کا مطلب تھا علی نور کے آگے جو اس کھیل کا پرانا کھلاڑی رہا ہے۔ جیت تو جیسے اس کے آگے باندھی بڑھ کر کھڑی رہتی ہے کہ آؤ مجھے جیت لو، میں تمہاری غلام۔ لیکن اس کی گہری بات علی نور جیسا ظریف نظر شخص اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ جل رہی ہے، اور اس کے تپے لہجے کے پیچھے کی وجہ بھی جان گیا۔ تبھی ہولے سے ہنس پڑا۔ اسے ماوی کا جلن میں مبتلا ہونا مزہ دے گیا تھا۔ تم جا سکتی ہو، میں اس کے ساتھ ہوں۔ علی نور نے نگہت کو بنا دیکھے ماوی پر نظر ٹکائے کہا۔ یہ تو بھول جاؤ علی نور،
ہاں تم بھلے چلے جاؤ، میں تو ماوی کے ساتھ ہوں، وہ چہک کر بولی۔ ماوی نے ان دونوں کی بے تکلفی پر اندر ہی اندر سے اٹھتی اشتعال کی لہر کو بمشکل قابو کیا۔ اسے ماوی دونوں کے درمیان اپنا وجود غیر ضروری سا نظر آیا۔ وہ بیزار ہو کر یکدم سے کباب چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جب کہ آپ دونوں یہاں ہیں تو مجھے جا کر آرام کرنا چاہیے۔ علی نور نے ایک جھٹکے سے اپنی کرسی اس کے قریب کھسکائی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ میری فیملی کی چھوٹی سی بلی غصہ ہو گئی ہے۔ چلے آئیں، میں آپ سے میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کرتا ہوں۔ ماوی کے تو اس کے اتنے کھلے الفاظ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک لمحہ تو حیا سے کانپ گئی۔ اسی وقت نکھت کو بھی عجیب احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ تو پھر تم دونوں یہاں ٹھہرو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس کے جاتے ہی ماوی نے علی نور کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ آپ کو ڈر نہیں کہ جس سے آپ نے محبت کی وہ آپ کی وجہ سے دکھی ہو کر چلی گئی؟ نو میٹر کہ میں نے کس کو دکھی کیا ہے، بس میں آپ کے دل کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ماوی نے نظریں گھمائیں۔ اس کے الفاظ کافی مبہم تھے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے میں وہ دنیا کا نمبر 1 شخص کہلائے جانے کا مستحق تھا۔ ماوی نے دل ہی دل میں اسے داد دی تھی۔ علی نور نے ٹانگیں ملا لی۔ آئندہ اگر آپ کسی کھیل میں اچھی نہیں تو کھیلنے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ اگر آپ آخر میں ہار گئیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گی سوائے خود کے لیے مسائل پیدا کرنے کے۔ اس کے الفاظ بھی گہرے تھے، دو معنی رکھتے تھے۔ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ کر بھی انجان بن جانا چاہتی تھی۔ کیا وہ اس کے دل کے بدلاؤ کو جان گیا تھا؟ یہ سوچ کر اس کی پیشانی عرق آلود ہوئی تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر علی نور ہلکا مسکرایا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ کچھ نہ بولی۔ ہنکارہ بھر کر اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر جانا۔ علی نور نے محبت سے اس کے کان کی لوب کو ہلکا سا کھینچا۔ یہ تجویز بھی آپ کی تھی؟ اشارہ تاش کی بازی کی طرف تھا۔ اور جس نے ہارا وہ بھی آپ تھیں۔ کیا مجھے تبصرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں؟ وہ اس کے خفا ہونے پر مسکرایا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، ماوی نے خفگی سے گھورا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ ہنسا۔ اگر آپ اس کھیل میں نئے تھے تو اتنا اچھا کیسے کھیلے؟ اس کی معصوم شکایت سن کر وہ دل کھول کر ہنس پڑا، کیونکہ میری نظر اور پلان اچھے تھے۔ کیا اب ذہین ہونا بھی میرا گناہ ہے؟ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں کن ذہن ہوں؟ وہ تو جیسے پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑی تھی۔ اسے ہارنے کا شدید دکھ تھا جو کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں آپ کو پھر سے یاد دلاتا ہوں، مشکل کھیل ذہین لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ تاش کے کھلاڑیوں کو ذہانت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ غصے میں ناک چڑھا کر بولی۔ آپ کوئی بھی کھیل اچھی طرح نہیں کھیل سکتی ماوش، جس کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ کیا آپ اتنی سیدھی سادی بات پر مجھ سے اپنی تعریف چاہتی ہیں؟ علی نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جاننا چاہا۔ یہ سرمایہ دار کالے دل کا شیطان ہے۔ وہ دل ہی دل میں سے کوسنے دینے لگی۔ علی نور نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر تھاما۔ ماوی نے خفگی سے اس کے ہاتھ سر جھٹک کر ہٹا دیے۔ تھوڑی ہی دور علیحان، مدحان اور نکھت ٹیبل کے گرد بیٹھے ان دونوں کو پیار سے لڑتے جھگڑتے دیکھ رہے تھے۔ علیحان نے ابرو چڑھا کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ مدحان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا، پھر اپنے بھائی سے بولا، بڑے بھائی، بڑی بھابھی، کیا آپ نے محسوس کیا ماوی آپی اور بھائی پرفیکٹ میچ لگ رہے ہیں؟ علیحان نے نکھت کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں سب کچھ ہار جانے کا تاثر تھا۔ اس نے سر دبا کر چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا اور ہونٹ بھینچے۔ ماوی، مہر اور علی نور واقعی پیارے ہیں، یہ پرفیکٹ میچ ہے۔ علیحان نے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ لنچ کے بعد علیحان نے آرام کرنا چاہا۔ نکھت اس کی ویل چیئر دھکیلتی فرسٹ فلور پر روم میں چلی گئی۔ مدحان سیکنڈ فلور پر ٹھہر گیا۔ علی نور ماوی کو بازوؤں کے حصار میں لے کر جب تھرڈ فلور پر اپنے کمرے میں لایا، ماوی سست روی سے چلتی ہوئی تھکی تھکی صوفے پر بیٹھ گئی۔ علی نور نے اسے اس طرح تھکا تھکا سا آنکھیں موندے صوفے کی بیک پر سر ٹکائے دیکھا تو پوچھا، کیا آپ تھوڑی دیر آرام نہیں کریں گی؟
میں صوفے پر سو جاؤں گی، آپ بیڈ پر لیٹ جائیے، وہ سستی سے بولی۔ یہ صوفہ کافی نرم اور آرام دہ ہے، یہ کہتے ہی بے جان سی لیٹ گئی۔ علی نور آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دیکھیں، میں اس صوفے پر سوؤں گی، اس لیے مجھ سے لڑنا مت، یہ بیڈ کافی بڑا ہے، میں وہاں آرام دہ محسوس نہیں کروں گی۔ اسے پاس کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ چلے ساتھ بیڈ پر سوئیں، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں آپ کو ٹچ بھی نہیں کروں گا۔ یا پھر ہو سکتا ہے ہم دونوں کو صوفے پر سونا پڑ جائے، یہ ہم دونوں کے لیے کافی رہے گا۔ اور پھر ہو سکتا ہے میں نیند میں آپ سے لپٹ جاؤں۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو بیڈ پر آ جائیں یا پھر مجھے اپنے ساتھ صوفے پر سونے دیں۔ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ زد چھوئی۔ علی نور شریر سے مسکرایا۔ میرے لیے صوفے پر سونا کم آرام دہ رہے گا جب تک آپ کو گلے نہ لگا لوں، وہ اس کے قریب بیٹھا گمبھیر لہجے میں بولا، اور ماوی مسلسل اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ بہتر ہوگا میں بیڈ پر ہی سو جاؤں۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ لیٹ کر کمبل تان لیا۔ علی نور ہلکی مسکان کے ساتھ اٹھا اور گہری سانس بھر کر سر ہلایا۔ ناٹ بیڈ، اور بیڈ کے قریب سکون سے بیٹھ گیا۔ وہ سمجھی وہ بیڈ پر نہیں سو پائے گی، لیکن علی نور کی انگلیوں نے جب اس کے سر میں ہلکے ہلکے مساج کرنا شروع کیا تو اس کی نرمی اور گرمی سے ماوی کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ جب وہ سو کر اٹھی تو شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ علی نور کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی اور سیڑھیاں اتر کے نیچے ہال میں آ گئی، جہاں علی خان اور علی نور شاہ آمنے سامنے شطرنج کی بساط بچھائے پرسوچ نظریں مہروں پر ٹکائے بیٹھے تھے۔ نگہت پاس بیٹھی ان کا کھیل دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی نظریں مسلسل علی نور کا طواف کر رہی تھیں۔ مدحان کرسی پر بیٹھا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ ماوی سب کو دیکھ کر وہ خود کو پھر سے الگ سمجھنے لگی۔ اسے سب ایک مکمل فیملی لگے تھے۔ نگہت نے اسے خاموش کھڑے دیکھ کر ہاتھ ہلا کر پاس بلایا۔ تم بہت لیٹ اٹھی ہو ماوش۔ ماوی سستی سے مسکرائی۔ یہ صحیح ہے، بس تھکاوٹ سے نیند آ گئی۔ پھر علی نور کو خفگی سے دیکھ کر کہا، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ علی نور نے محبت سے مسکرا کر اس کے کیوٹ معصوم فیس کو دیکھا۔ میں نے دیکھا آپ کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے نہیں اٹھایا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مدحان کے منہ سے بے اختیار قہقہ نکلا۔ علی نور بھائی، آپ کو ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے جو بچوں کے لیے نامناسب ہو، وہ شرارت سے بولا۔ اس کی بات پر ماوی شرم سے سر جھکا گئی۔ ڈنر کے بعد نگہت اور علی خان واک کرنے چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے دونوں تنہا جھیل کنارے پر واک کرنے لگے۔ ہاؤ اسٹرینج، ماوی کا لہجہ تذبذب کا شکار تھا۔ اس میں کیا عجیب ہے؟ علی نور نے اس کے تعجب پر اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا جس کو نگہت نے پسند کیا وہ تو آپ تھے، لیکن علی خان بھائی کے ساتھ نگہت کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ نیچرل تھا۔ ماوی دونوں کے بیچ تعلق کو اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ لب بھیج کر اسے دیکھا، لیکن علی نور نے اپنی نظر اس سے ہٹا کر رات کے سناٹے میں جھیل کے اس پار اندھیرے پر ٹکا دی۔ وہ اس نگہت نامے پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زندگی کی کتاب کا جو باب اس نے بند کر دیا تھا، اسے دوبارہ کھول کر دیکھنا پسند نہیں تھا۔ یہ جون کے درمیانی موسم کی رات تھی۔ فضا کے سناٹے کو جھینگروں اور مینڈکوں کی ٹرٹرانے کی آواز چیر رہی تھی۔ آسمان پر چاند مکمل اور روشن تھا، جس کی روشنی سے جھیل کی لہردار سطح چمک رہی تھی۔ دونوں ایک فاصلہ رکھ کر مکمل خاموش کھڑے جھیل کے اس پار اندھیرے پر نظر جمائے ساکت کسی مجسمے کی طرح لگ رہے تھے۔ علی نور کی خاموشی سے ماوی کی سانس جیسے رکی جا رہی تھی۔ فضا میں اچانک ہی جس پڑ گیا تھا۔ علی خان اور نگہت واک سے واپس آ گئے تھے۔ نگہت ماوی دونوں کو علی خان کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود اپنے روم میں باتھ لینے چلی گئی۔ علی خان اور علی نور شاہ نے کچھ دیر گفت و شنید کی، پھر علی خان نے اپنے روم میں جانے کا بولا۔ سبھی نے ولا کے اندر قدم بڑھا دیے۔ مدحان علی خان کی وہیل چیئر گھسیٹتا ولا کے اندر گیا۔ بھابھی، آپ پہلے سے جا کر بڑی بھابھی کو آگاہ کر دیں کہ میں بڑے بھائی کو لے کر آ رہا ہوں۔ ماوی نے اس بات میں سر ہلایا اور نگہت کے روم میں جانے لگی۔ دروازہ کھول کر اس نے پہلے آواز دی تھی، لیکن اندر سارا کمرہ خالی تھا۔
باتھ روم کا در بند تھا، مطلب نگہت اندر تھی، لیکن نہ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی نہ کسی موومنٹ کی۔ معاوی نے ہلکے سے آواز دی، باتھ روم کے دروازے پر دھکے سے ناک کی نگہت، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو وہ متجسس ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اندر داخل ہو گئی، کیونکہ باتھ روم میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی، نہ ہی شاور آن تھا۔ اسے باریک سے پردے کے پیچھے باتھ ٹب کے جھاگ میں نگہت نظر آ رہی تھی۔ ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا، سطح آب گلاب کی پتیوں کی موٹی سی تہہ سے ڈھکا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا خون بھرا ہو۔ ٹب کے کنارے پر ریڈ وائن کا گلاس بھرا پڑا تھا۔ نگہت کے بھیگے بال ٹب سے باہر لٹک رہے تھے اور وہ آنکھیں بند کیے بالکل ساکت کسی مجسمے کی طرح آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ معاوی کو یہ سب دیکھ کر اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بے اختیار کپ کپاتے جسم کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور اپنی بے ساختہ چیخ کو روکے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر 5 سال پہلے کی طوفانی رات کے منظر کا فلیش بیک چلنے لگا۔ باتھ ٹب خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی ماں اس میں بے جان سی پڑی ہوئی تھی اور خون ندی کی طرح فرش پر بہہ رہا تھا۔ معاوی نے بے اختیار یہ منظر ذہن کے پردوں پر لہراتے دیکھ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنکھیں زور سے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی، پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، وہ بری طرح ہوش گنوا بیٹھی۔ اس کی چیخیں سن کر نگہت کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ معاوی نیچے بیٹھی چیخ رہی ہے، وہ پریشانی سے جلدی سے باہر نکلی اور باتھ روب کھینچ کر جسم ڈھکا۔ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ معاوی کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس وقت علی نور بھی علیحان کی کرسی دھکیلتا اندر لیونگ روم میں آ گیا تھا۔ چیخنے کی آواز سن کر چونکا، یہ تو معاوی کی آواز ہے۔ جلدی سے علیحان کو وہیں چھوڑ کر روم میں داخل ہوا۔ باتھ روم کے کھلے دروازے سے معاوی نیچے اکڑوں بیٹھی، کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچے چیختی روتی نظر آئی۔ ادھر نگہت بری طرح پریشانی سے بمشکل اکڑوں بیٹھی اسے پکار رہی تھی، معاویش! وہ پریشان سا آگے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنے حصار میں لے گیا اور نگہت کو دیکھ کر برہمی سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ نگہت نے اس کے برہم انداز پر حیرت سے اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ میں تو نہیں جانتی، بات کے دوران میری آنکھ لگ گئی تھی، معاوی کی چیخیں سن کر کھلی ہے۔ علی نور نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ معاوی کو اپنے حصار میں لے کر اٹھایا اور سینے سے لگا کر سر سہلانے لگا۔ اٹس اوکے ہنی، اٹس اوکے، میں آپ کے پاس ہوں۔ علی نور کی معاوی کے لیے نرمی، کیئر اور معاوی کے گرد محبت سے کھینچا گیا حصار نگہت کو بری طرح چبھا تھا۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر نگہت کو لگا اس کے دل میں کسی نے چھرا گھونپ دیا ہو۔ اسے معاوش مہر سے سخت حسد محسوس ہوا اور جلن و حسد سے جیسے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ معاوی کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، نہ اسے اس بات کا ہوش تھا کہ وہ چیخ رہی ہے یا کہاں کھڑی ہے۔ اس کا ذہن بس ایک ہی منظر کو ریورس کر رہا تھا، خون، اس کی ماں کا بے جان مردہ خون آلود وجود، ریڈ وائن کا گلاس جو فرش پر لڑکا ہوا تھا۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو، وہ وہیں پر کھڑی ہے۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں وہی خوف واپس آ گیا تھا اور اس کے دل میں شدت سے داخل ہو کر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی، بہت زیادہ خوفزدہ تھی، وہ ساری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے باہر سیڑھیاں چڑھتا مدھان بھی چونک کر پریشان سا پلٹا اور بھاگتا کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں علی خان بھی پریشان سا وہیل چیئر ہاتھ سے چلا کر روم میں جا رہا تھا۔ مدھان نے یہ حالت دیکھ کر بے اختیار پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، کیا بات ہوئی، خیر تو ہے؟
نگہت باتھ روم میں ہی بھاگتی باہر آ کر علی خان کی چیئر کے نزدیک بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ یقین کریں مجھے کچھ نہیں معلوم، میری ٹب میں ہی آنکھ لگ گئی تھی اور ماوی کے چیخنے پر کھل گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا ہوا تھا، میں واقعی کچھ بھی نہیں جانتی علی خان، یقین کرو۔ وہ پریشان ہو کر رونے لگی۔ علی خان نے اس کا ہاتھ تھپکا اور نرمی سے سر سہلاتے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی نور سب سنبھال لے گا۔ نگہت نے بے اختیار آنکھیں بند کر دیں، آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ خوش شوق تھی، اسے ماوی کے ڈرنے اور چیخنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ماوی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں۔ یہ سنتے ہی ماوی کے ذہن کی اسکرین پر علی نور کا ہولہ لہرایا۔ منظر دو حصوں میں منقسم ہوا تو اسے علی نور صاف نظر آنے لگا۔ اس نے خود کو علی نور کے حوالے کر دیا، وہ اس وقت اسے سب سے بڑا محافظ لگا۔ ماوی نے اپنے بازو اس کے گرد زور سے باندھے۔ علی نور، علی نور۔ وہ روتی رہی، سسکیاں بھرتی رہی، آنکھیں مسلسل خوف سے بند تھیں، لیکن پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ علی نور نے شدت سے اس کا خوف محسوس کیا، جیسے کسی وجہ سے ماوش ڈر گئی ہے۔ اس نے اس کی کمر کے گرد حصار کھینچ لیا اور اسے اپنی پناہوں میں لیتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اسے کمرے میں لے جاتا ہوں، فکر کی بات نہیں، آپ سب آرام کریں۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، ہر ایک اپنی جگہ پر خاموش کھڑا ماوی کو ترہم سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے تھرڈ فلور پر اپنے کمرے میں لے آیا اور لا کر بیڈ کے کنارے پر بٹھایا اور اس کی پیشانی کو نرمے سے ہاتھ سے چھوا۔ کیا مجھے بتانا پسند کریں گی ہنی؟ ماوی نے جھکی اور بھیگی نظروں کے ساتھ سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ یقیناً یہ چاہیں گی کہ میں باہر چلا جاؤں اور آپ کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دوں؟ علی نور نے اس کے سر میں نرمی اور محبت سے انگلیاں ڈال کر اس کے بال سہلاتے پوچھا۔ لیکن ماوی خاموش رہی، بالکل ساکت مجسمے کی طرح بیٹھی یکٹک ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ حالانکہ آنسو اب رک گئے تھے، لیکن آنکھیں شدت کے ساتھ رونے چیخنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ وقفے وقفے سے ایک سسکی سے اس کا وجود جھٹک اٹھتا تھا۔ علی نور نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے پاس سے جانے کے ارادے سے اٹھ کر مڑا، لیکن ماوی نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر جانے سے روک دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر کا واضح احساس دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ نہیں جان پایا کہ اسے کس بات نے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ علی نور اس کے ساتھ رہے۔ وہ اسے لٹا کر خود بھی پاس لیٹ گیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر سر سہلاتے اسے پرسکون کرنے لگا۔ پھر نرمی سے کہا، تو پھر میں آپ کے ساتھ ہی لیٹ جاتا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ ڈرے مت، صرف کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے آرام کریں۔ اس کی نرم آواز سن کر ماوی نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حالانکہ اس سانحے کو گزرے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی سب یاد کر کے ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ماوی کی پیشانی سے پسینہ نرمی سے صاف کیا اور اپنی باہیں اس کے وجود کے گرد پھیلا دیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، اس کی ناہموار سانسیں ہموار ہو گئیں۔ وہ علی نور کی گرم آغوش پا کر سو چکی تھی اور اس وقت دروازے پر ہلکی سی نوک کی آواز آئی۔ علی نور نے احتیاط سے ماوی کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور آہستہ سے اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور آہستہ سے دروازہ کھولوا۔ دروازے کے بعد نگہت شاہ کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر علی نور کو دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ علی نور، کیا ماوی اب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ علی نور کو اس کی بھاری آواز سن کر ایسے لگا جیسے وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑی کچھ دیر رو کر آئی ہو۔ علی نور نے مڑ کر کمرے کے اندر جھانکا، بیڈ پر ماوی آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ سو گئی ہے، ڈونٹ وری، مجھ پر یقین کرو، میں نے اس بار کچھ نہیں کیا۔ نگہت نے بڑھ کر علی نور کا بازو گرفت میں لیا۔ مجھے وہ تمہاری طرح ہی پسند ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی آنکھیں پوچھی۔ ڈونٹ کرائی، اٹ از اوور۔ علی نور نے نرمی سے اسے رونے سے روکا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس نے علی نور کا بازو چھوڑا اور اپنی آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔
علی نور کیا تم کو مجھ پر یقین ہے؟ علی نور نے سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے۔ اس نے نکھت کے شانوں پر نرمی سے تھپک کر دلاسا دیا۔ اٹس فائن، گو ریسٹ ارلی۔ ماوی اب ٹھیک ہے، اس نے تسلی دی۔ سچ میں؟ نکھت نے پوچھا۔ علی نور نے سنجیدگی سے جواب دیا، یس، میں اس کے پاس ہوں، میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دے سکتا۔ اس کے الفاظ سن کر نکھت کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ علی نور شاہ کے اس روپ کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو اس کے سامنے دوسری عورت کی حفاظت کا وعدہ کر رہا تھا۔ نکھت کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ اسے ناقابل بیان تکلیف ہوئی تھی، ناقابل برداشت۔ اس کے جانے کے بعد علی نور واپس اپنے روم میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے کر خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح سورج کی ہلکی روشنی نے جہاں روم کو اندھیرے سے نکالا، وہیں ماوی کو بھی نیند سے بیدار کر دیا۔ اس نے اپنے وجود کو حرکت دینی چاہی، تب اسے لگا وہ کسی کے حصار میں قید ہے۔ ماوی نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ علی نور کے سینے پر سر رکھے خود بھی اس کے گرد بازو اور ٹانگیں پھیلائے مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر علی نور کے خوبصورت سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کو اتنے قریب سے سوتے ہوئے بغور دیکھا تھا۔ اس وقت علی نور نے بھی آنکھیں کھول دیں، اسے اپنی طرف معیت سے دیکھتے پا کر ہلکے سے مسکرایا۔ کیا بہت خوبصورت لگتا ہوں؟ واٹ؟ وہ خفت اور شرم سے لال ہوئی۔ کیا میں دیکھنے میں خوبصورت ہوں؟ علی نور نے اب شریر نظروں سے اس کو دیکھ کر مسحور کن گمبھیر آواز میں پوچھا۔ اس کی دل فریب آواز نے ماوی کی سماعتوں سے گزر کر جیسے دل کے منمندر میں گھنٹیاں بجا دی تھی۔ وہ سن کر بری طرح سٹ پٹائی اور نظر چرانے لگی، پھر جلدی سے اس کے حصار سے نکل کر اٹھنے لگی تھی، تاہم اس نے واپس اپنے حصار میں کھینچ لیا۔ آپ دریا پار کرنے کے بعد پل تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ معنی خیز الفاظ تھے، جس کا مطلب تھا کام نکل جانے کے بعد اس چیز کو ضائع کر دینا یا مطلب پرست۔ ماوی یہ سن کر سٹ پٹا گئی۔ مجھے اٹھنا ہے پلیز، ماوی نے زور لگایا، لیکن علی نور نے گرفت مضبوط تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس کی گمبھیر اور نرم سرگوشی ماوی کے قریب ابھری۔ دل کی دھڑکن نے جیسے ریس لگائی ہوئی تھی۔ چہرے نے شرم و حیا سے رنگ بدلے تھے، صرف ہلکے سے سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہوں۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ کیا آپ کے اور نکھت کے بیچ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا؟ ایک بار پھر اس کے ذہن میں رات والا خوفناک منظر آیا۔ وہ پھر سے ڈر کر کانپ اٹھی۔ اس نے بھولنے کی کوشش کی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر آپ اتنی خوفزدہ ہو کر کیوں چیخ رہی تھی؟ علی نور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ڈر کو کھوجنا چاہا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، چھوڑیں، مجھے اٹھنا ہے۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی مزاحمت کی۔ حالانکہ علی نور جیسے شخص کو ٹالنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے گھوم کر ماوی کے وجود کے اوپر آ کر اس کی مزاحمت کی کوشش ناکام کی اور تحکم بھرے انداز میں کہا، کیا اب بھی ہمارے درمیان کوئی راز رہنا چاہیے؟ ہر کسی کے راز ہوتے ہیں۔ ماوی نے مزاحمت کی کوشش ترک کر دی اور سکون سے بولی، تاہم اس کے الفاظ دو معنی رکھتے تھے۔ وہ جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، اگر واقعی بھی وہ شخص کوئی راز رکھتا ہو۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے سامنے سفید کاغذ کے ٹکڑے جیسے ہوں تو ایک دوسرے کو آئینے کی طرح دیکھیں گے۔ گہری بات کا گہرا جواب دیا گیا مطلب تھا۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے دل کی کیفیت جاننے کا ہنر رکھتا ہے، کہتے ساتھ ہی اس کے چہرے پر جھک آیا اور نرمی اور محبت سے بوسہ لیا۔ ماوی حیرانی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھر سے؟ یہ میرا صلہ تھا رات بھر آپ کی حفاظت کرنے کا۔ شرارت سے مسکرا کر اٹھ گیا۔ آپ کو پہلے وقت سے کمپیئر کروں تو آپ میں بہت سا فرق آ گیا، وہ شرارت سے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ ماوی کو تعجب ہوا۔ آخری بار جب آپ کی آنکھ کھلی تھی، مجھے بستر پر دیکھ کر آپ کو شوق لگا تھا۔ آج میں کافی مطمئن ہوں، اس بار آپ کا رویہ بہت نارمل رہا ہے۔ وہ تو یہ سن کر شرم سے دوہری ہوئی۔ جب یہ دونوں تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے آئے، سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ نکھت اسے دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس سیڑھیوں تک چلی آئی۔ دونوں اس وقت آخری اسٹیپ پر تھے۔ ماوی، اب تم ٹھیک ہو؟
کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ماوی نے سر اسپات میں ہلایا۔ مجھے افسوس ہے نکاشا، میں نے آپ کو بھی ڈرا دیا۔ ماوی تذبذب سے بولی۔ وہ یہ سن کر مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صرف آپ کی پریشانی تھی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے جب آپ کو باتھ ٹب میں آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تو میں سمجھی آئی ایم سوری۔ میں واقعی میں ڈر گئی تھی۔ وہ ہچکچائی۔ اسے دیکھ کر بات آتی روک دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ بیان نہیں کر سکتے، چاہے وہ الفاظ ہوں یا احساسات۔ نکاشا بے اختیار سمجھ آنے پر ہنستی چلی گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم یہ تو نہیں سمجھی تھی کہ میں مر چکی ہوں؟ ماوی کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ نکہت نے اس کا ہاتھ تھام کر تشفی دی۔ اوہ مائی گاڈ، میں ٹھیک ہوں، مجھ سے معافی مت مانگو۔ ایکچولی میں بہت تھک گئی تھی، تبھی وہیں نیند آ گئی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ڈر جاؤ گی۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ آخر میں پھر سے دو معنی رکھتے الفاظ تھے۔ علیحان شاہ نے تینوں کو بلایا۔ وہاں مت کھڑے ہو، آ کر سب مل کر ناشتہ کرو۔ سبھی آگے بڑھے۔ دوسرے لوگ ماوی کے الفاظ پر یقین کر سکتے تھے لیکن وہ نہیں۔ اس کے زاویہ نگاہ سے دیکھو تو ماوش مہر کا خوف ایک ایسا خوف تھا جو اس کی روح کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس خوف میں قید تھی۔ علی نور کی سوچ کا محور اب ماوش مہر تھی، جو اب ماوش حیدر شاہ تھی۔ وہ یہ سوچ کر ذہنی اذیت میں مبتلا تھا کہ وہ ماوش مہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ناشتے کے بعد سب نے ہی واپسی کا سفر کرنا تھا۔